کہ میں تو جی سرکار عباس، فرض کریں مثلا یہ کہ آپ پوچھیں تو آپ کس کی تقلید میں، کہا میں تو حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی تقلید کرتا ہوں، یا میں تو امام زمان علیہ السلام کی تقلید کرتا ہوں۔ میرے بھائی تقلید کا دائرہ بہت محدود ہے۔ تقلید اور اطاعت مطلقہ، آپ زمانے کے امام کی اطاعت مطلقہ میں ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اطاعت مطلقہ کہ امام جو حکم بھی دیں اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اگر آپ تقلید اس کو کہہ رہے ہیں تو تقلید کے لیے تو یہ ہے کہ باب کیوں کھولا گیا معصومین کی زندگی میں۔ خود باقاعدہ فقہا موجود تھے جو آئمہ کے شاگرد تھے۔ کربلا میں آپ دیکھ لیں، کربلا میں سرکار سید الشہداء کی سپہ میں بنی ہاشم کے علاوہ جو باقی لوگ تھے غیر بنی ہاشم، ان میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے امام حسین نے فقیہ اہل بیت بھی کہا ہے، انہیں سلام بھی کہا ہے۔ ان میں ایک سرکار حبیب ابن مظاہر ہیں، ایک سرکار مسلم ابن اوسجہ ہیں، جن کو امام حسین فقیہ اہل بیت کہے۔ آج کا اگر کوئی شخص فقہا کو گالی دیتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے، وہ پھر ان فقہا کوئی نہیں، وہ چونکہ فقیہ کو گالی دیتا ہے تو سرکار حبیب ابن مظاہر کو تک چلی جائے گی، نعوذ باللہ سرکار مسلم بن اوسجہ تک چلی جائے گی، یا خود امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے بہت زیادہ جو فقاہت کی منزل تک گئے، یا امام رضا علیہ السلام کے صحابی، یا سرکار کاظم علیہ السلام، مثلا سرکار یونس بن عبد الرحمن ہیں، جناب زرارہ بن عائجن ہیں، جن کو خود 8ویں مولا نے فتویٰ دینے کا حکم دیا تھا کہ اے زرارہ اجلس فی المسجد وفد الناس، ان علاقوں میں جاؤ جہاں تک ہمارے شیعہ ہم تک رسائی نہیں رکھتے، آپ ان علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کر مخصوص جگہ یا مسجد میں بیٹھ کر ہماری نیابت میں مومنین کو فتوے دیں۔ اب توجہ فرمائیں، اگر تو اس وقت کے لوگ کہہ دیتے کہ اے ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام، آپ نے زرارہ کو بھیج دیا، ہم تو صرف آپ کی مانتے ہیں، ہم تو اس کی نہیں مانتے۔ تو بہت سی احادیث ہیں کہ جس نے ان کو رد کیا اس نے ہم آل محمد کو رد کر دیا۔ لذا ایک بات ذہن میں رکھیں، امام زمانہ کی تقلید نہیں ہے، امام زمانہ کی اطاعت ہے، اور اطاعت مطلقہ ہے، یعنی جیسا حکم دیں گے۔ تقلید فقہ کے ابواب تک محدود ہے، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ البتہ انشاءاللہ اس میں ہم جب ایک عنوان کو لے آئیں گے مستقل، تو تقلید اور اطاعت مطلقہ میں جو کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ ہم واضح کر دیں گے۔